آپ کو خدا کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو آپ کو اسی لیول پہ آنا پڑے گا جہاں پر خدا کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے. غلط جگہ پر بیٹھ کر خدا کو مت پکاریں. اسے کہا ابن مریم. کیا یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ پر باپ کے بغیر اگر کوئی پیدا ہوتا ہے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ گالی استعمال ہے. انگلش میں آپ کہتے ہیں to put your feet in another's shoes. اس کے جوتے جب ان میں پیر رکھ کے اس ایک طرف کوئی پارٹی چل رہی ہے, میوزک چل رہا ہے, گانے بجانے چل رہے ہیں, عیاشی چل رہی ہے, ایک طرف دروازہ سکڑا دروازہ جوڑنا بڑا مشکل ہے, ادھر دو تین جا رہے ہیں اور دوسری طرف رش پڑا ہوا ہے. ایک گاؤں کے بیچ میں آپ دیکھیں ایک تھانے دار کی جو شخصیت ہوتی تھی یہ بڑی روب دار شخصیت ہوتی تھی اور لوگ اس سے ڈرتے تھے. لوگوں کے لیے تھانے دار ایک مائی باپ کی حیثیت رکھتا تھا, ان کے لیے سب کچھ تھا, جو سب کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ اچھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی غلط کرتے ہیں, جرم کرتے ہیں تو تھانے دار انہیں پکڑے گا اور قید میں ڈال دے گا. تو خدا کے بارے میں یہی نظریہ انسانوں نے بنایا ہوا تھا. لیکن آج کا کلام ہمیں خدا کی, میں نے آپ سے کہا, ایک اور خوبی کے بارے میں سکھاتا ہے, اور وہ خوبی یہ ہے کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے. خدا کو ہماری فکر ہے, خدا ہماری نجات چاہتا ہے, خدا ہماری زندگی چاہتا ہے, خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے, اور خدا فکر کر کے ہمارے پیچھے پیچھے آتا ہے تاکہ ہمیں سچائی کی راہ کے بارے میں سکھا سکے اور نجات کی خوشخبری ہمیں دے سکے. اور ایسی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہیں, اور یہ بھی ہم آگے جا کر ان مثالوں کے بارے میں بھی دیکھیں گے. خدا کیسی زندگیوں کو, کیسے روگ سے, کیسے دکھ سے اور کیسی پریشانی سے باہر نکالتا ہے. خدا کو ہماری فکر ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ زندگی کے خواہ کیسے بھی حالات میں سے گزر رہے ہیں, آپ غریبی کا شکار ہیں, آپ مفلسی کا شکار ہیں, آپ تنہائی کا شکار ہیں, آپ بیماری کا شکار ہیں, آپ کو رد کیا جا رہا ہے, آپ کے خلاف لوگ بولتے ہیں, تو یہ سارے حالات اس خدا سے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں یہ اس سے کوئی الگ, یا یہ حالات ایسے جن سے وہ واقف نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ وہ ان تمام حالات سے, ہماری ان تمام مشکلات سے مکمل طور پر واقف ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے حالات کو جاننا ہے تو وہ میری جگہ پر آ کر دیکھے, یا میری جگہ پر زندگی یا دن گزار کر دیکھے. انگلش میں آپ کہتے ہیں to put your feet in another's shoes. اس کے جوتے جب ان میں پیر رکھ کے اس کی طرح زندگی جی کر دیکھے, پھر آپ کو اس کی مشکلات کا جو اندازہ ہے وہ ہو جائے گا. کبھی کبھی انسان یہ بھی کہتے ہیں, اور اپنے خدا کے بارے میں, یہ ہمارے لیے, ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں, ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات, تسلی کی بات ہے کہ ہم اپنے خدا کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس دنیا میں, جیسی مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اس نے بھی انسان بن کر ان مشکلات کا سامنا کیا ہے. کلمہ متجسد ہوا ہے, وہ ہمارے درمیان چلتا پھرتا رہا ہے, اس نے ہمارے درمیان اپنی زندگی گزاری ہے, اس نے غریبی کا تجربہ بھی کیا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ لومڑیوں کے لیے ماندے ہیں, پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں, ابن انسان کے لیے اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سر رکھ سکے. تو وہ غریبی سے, مفلسی سے, ان حالات سے جن کا ہم شکار ہوتے ہیں, ان حالات سے وہ بڑی اچھی طرح واقف ہے. اور پھر فلپیوں کے نام خط 5واں باب 2-8 آیات میں لکھا, اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا. He became like one of us, ہم میں سے ایک کی طرح. تو جب وہ ہمارے بیچ میں چلتا پھرتا رہا ہے, اس نے رد کیے جانے کا دکھ بھی سہا ہے. مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے وہ اپنوں کے بیچ میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, رد کر دیا گیا اسے.
آپ گزرے اتوار کے کلام کو آپ یاد کریں، وہ اپنوں کو وہ کہہ رہے یہ دیوانہ ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، اسے پکڑ کر بند کرنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ صرف خدا کا کلام سنا رہا تھا۔ تو اس کے اپنوں نے اسے، آپ کو 2-3 اتوار پہلے کا یاد کریں، یسوع کہتے ہیں کوئی نبی کہیں پر بے عزت نہیں ہوتا، صرف اپنے وطن میں اپنوں کے بیچ میں۔ لوگوں نے بات چیت کی یسوع ان کے بیچ میں آ کر کلام سناتا ہے تو حیران ہوتے لوگ، اس کا جو کلام ہے وہ اختیار والا ہے، ود اتھارٹی، یہ الگ ہے اس کا کلام، یہ معجزات جو اس کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں، یہ حکمت جو اس نے پائی ہے، یہ کہاں سے اس نے پا لی ہے؟ کیا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں؟ ابن مریم، کیا بولا انہوں نے؟ ابن مریم، کیا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں؟ ابن مریم۔ اور کیا اس کے بہن بھائی ہمارے ہاں نہیں ہیں؟ ان کے نام لے کر کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جانتے کتنی بڑی بات ان لوگوں نے یسوع کے بارے میں کہی، اس نفرت میں جو اس وقت یسوع کے ساتھ وہ پال بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسے کہا ابن مریم۔ کیا یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ ہاں، آپ اپنے بارے میں جب اپنا نام لکھتے ہیں ولدیت میں، کیا لکھتے ہیں؟ آپ باپ کا نام لکھتے ہیں یا ماں کا نام لکھتے ہیں؟ انہوں نے اسے یہ لکھا ابن یوسف، انہوں نے بولا ابن مریم۔ اور دنیاوی طور پر باپ کے بغیر اگر کوئی پیدا ہوتا ہے، جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ گالی استعمال ہے۔ تو انہوں نے اس کے باپ کی شناخت کو ختم کر کے انہوں نے یہ نہیں مانا یہ رول قدرت سے پیدا ہوا ہے، وہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اس لیے وہ کہتے ہیں ابن مریم، اس کو گالی ہی دیتے ہیں۔ وہ اس نفرت کے بیچ میں جو انہوں نے اس وقت میں پالی ہوئی تھی، اپنوں کے بیچ میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ کوئی نوز کہ رد کیے جانے کا جو دکھ ہے، درد ہے، جو تنہائی ہے، اس میں سے گزرنا یہ کیسا تجربہ ہوتا ہے؟ اگر آپ اس میں سے گزرتے ہیں تو آپ کا خدا آپ کے حالات سے واقف ہے، آپ کی مشکلات سے واقف ہے۔ اور آپ کی مشکلات کے بیچ میں، آپ کے دکھ کے بیچ میں بے اولادی ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، خاندانی جھگڑے ہیں۔ ابھی ہم کہیں جہاں پر دعا کروا کے آ رہے ہیں وہاں پر کہ کہہ رہے ہیں میرے خاندان کے بیچ میں اتنا جھگڑا بن گیا، میرا خاندان بکھرنے لگا ہے۔ تو ایسے حالات کے بیچ میں بھی کلام آج آپ کو جو تسلی دے رہا ہے، وہ تسلی یہ ہے کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ خدا کی طرف رخ کرے، خدا کو پکارے، خدا کو بلائے، خدا سے مدد مانگے، خدا سے مدد مانگے۔ خدا جو معجزات کا دروازہ در ہے وہ آپ کے لیے بھی کھولے گا اور آپ خدا کی قوت اور قدرت کو دیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ایک ملاقات کریں، جو سب سے بڑھ کر، جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے، ایک ملاقات کریں آپ اس کے ساتھ، دعا کریں اے خداوند میرا اور تیرا ایک بار یہ روبرو ہماری ملاقات ہو جائے، مجھے تیرا نظارہ ہو جائے، میں چکھ لوں، دیکھ لوں کہ تو کیسا بھلا خدا اور کیسا معجزات کا خدا ہے۔ آپ کبھی کبھی جب گھر میں جائیں، آپ نے ٹی وی لگانا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے آپ نے ARY دیکھنا ہے یا جیو نیوز دیکھنا ہے یا اور بھی چینل بہت سارے ہیں، اٹس ناٹ کہ یہ میرے کوئی فیوریٹ ہے اس لیے نام لے رہا ہوں، مشہور چینل جو پاکستان کے، ایک آتا ہے 12 نمبر پر، ایک آتا ہے 14 نمبر پر، ہاں پتہ ہے نا، ٹی وی ریموٹ کنٹرول پہ ایک 12 نمبر پر اور ایک 14 نمبر پر۔ آپ 20 نمبر لگا کے بیٹھے ہوں، نہیں میں نے اسی پر ہی جیو دیکھنا ہے اور ARY دیکھنا ہے، تو نظر آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے ARY اگر 12 پر آتا ہے تو ARY دیکھنے کے لیے کس نمبر پہ آپ کو آنا پڑے گا؟ 12۔ اگر 14 پہ جیو نیوز آتا ہے اور آپ نے وہ دیکھنا ہے تو آپ کو 14 نمبر پر ہی آنا پڑے گا۔ اگر آپ کو خدا کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو آپ کو اسی لیول پہ آنا پڑے گا جہاں پر خدا کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے۔ غلط جگہ پر بیٹھ کر خدا کو مت پکاریں۔ ایک طرف ہم گناہ میں یا ایک طرف ہم بے اعتقادی میں زندگی گزار رہے تھے، دوسری طرف خدا کو بلا رہے تھے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ آپ خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے یہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھنا جاننا۔ ایک بار میں آپ سے کہتا ہوں،
آپ کی اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. وہ آپ کی فکر کرتا ہے, وہ آپ کو مانگ رہا ہے, وہ آپ کو بلا رہا ہے. پچھلے اتوار دو کر کے اس نے بھیجا تھا تو اپنے شاگردوں کو, جاؤ اور جا کر. ہماری زندگی یہ ہونی چاہیے, وہ ہمیں بھیجتا ہے. لیکن ہم آج بھی کھوج میں ڈھونڈنے والے لگے ہوئے ہیں, سنانے والے, کلام سنانے والے نہیں, ہم سننے والے بن کے بیٹھے ہوئے. معجزات کرنے والے نہیں, ہم معجزات مانگنے والے بن کر بیٹھے ہوئے. ایک بار خدا کے ساتھ ملاقات کر لیں اور پھر معجزات ہے. میں آپ کے سامنے کچھ زندگیوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایسی زندگی جو ایسے روگ میں, ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ جس میں سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا, لیکن جب یسوع سے ملاقات ہوئی تو کیسے اس کی زندگی تبدیل ہوئی. مقدس مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 40 سے 45 آیات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, ایک کوڑی کا. یہ کوڑی بیابانوں میں رہتا تھا, خاندان نے چھوڑ دیا ہوا تھا, معاشرے نے باہر نکال دیا ہوا تھا. تندرست شخص کو دیکھتا تھا, دور سے بلند آواز سے کہتا تھا ناپاک ناپاک ناپاک. تو کیسی مایوسی, کیسی بیماری کا شکار. یہ شخص ایک دن یسوع کے پاس آیا اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہتا ہے اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا. یسوع کے پاس آیا ہے, یسوع کے پاس آ کر مانگا ہے تو معجزے کا, معجزات کا در اس کے لیے کھلا. یسوع کہتا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. اسے فکر ہے, زندگی دینا چاہتا ہے, نجات دینا چاہتا ہے, برکت دینا چاہتا ہے. اور وہ کوڑی اسی لمحے میں پاک صاف ہو گیا. کس روگ سے یسوع نے اسے کھینچ کر باہر نکالا ہے. دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں, سامری عورت کی. کیسے گناہ میں زندگی گزار رہی ہے. یسوع کنویں پر اس کو ملتا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, پینترے پر پینترا بدل رہی ہے یسوع کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. لیکن آخر میں جب واقعی یسوع کو پہچانتی ہے, پا لیتی ہے, دیوانوں کی طرح جا کر قصبے میں کہہ رہی ہے میں نے معاشے, میں نے المسیح کو پا لیا. اپنا گھڑا وہیں پر چھوڑ کر یسوع کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کی, اور خدا نے کیسے اس کی زندگی کو تبدیل. اور ہر معجزہ آپ یہاں, آپ زکئی کو یاد کر لیں. واقعہ چھوٹے قد کا زکئی, اور یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے. یسوع اس کے گھر میں آیا ہے, ملاقات ہوئی ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اور ایسی نجات آئی, ایسا معجزہ زکئی کی زندگی کا کہ زکئی کی روح ناچ رہی ہے, جھوم رہی. خدا نے آدھا مال غریبوں کو دیا, کسی کا نا حق لیا, 4 گنا اس کو میں واپس کرتا ہوں. خدا نجات دینا چاہتا ہے, زندگی دینا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں زندگی اور موت دونوں میں نے تیرے آگے رکھ دی, جس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ تیرا ہو جائے گا. لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ ہم اپنی خود غرضی میں, اپنے تکبر میں, اپنے جھگڑوں میں, اپنی دلچسپیوں میں جینا. وی آر مور کمفرٹیبل ان دیٹ زون. جہاں پر جھگڑے ہیں نا, تفرقے ہیں, یہ دنیاوی چیزیں جہاں پر ہیں, وہاں پر ہم زیادہ کمفرٹیبل جینا چاہتے ہیں. کبھی کبھی وہ ایک تصویر دکھاتے ہیں جس میں ایک دروازہ بنا ہوا ہے, تو ایک طرف کوئی پارٹی چل رہی ہے, میوزک چل رہا ہے, گانے بجانے چل رہے ہیں, عیاشی چل رہی ہے. ایک طرف دروازہ, سکڑا دروازہ جوڑنا بڑا مشکل ہے. ادھر دو تین جا رہے ہیں اور دوسری طرف رش پڑا ہوا ہے, دوسری طرف رش پڑا ہوا ہے. دنیا کا میکسیمم ہر انسان اسی طرف جا رہا ہے, کمفرٹ زون, جہاں پر خوشی ہے. خوشی دنیا کی چیزوں میں ہے, روحانی چیزوں میں نہیں ہم خوشی سے. ہمیں 3 گھنٹے فلم دیکھنے میں ہمیں زیادہ تسلی خوشی ہوتی ہے, 3 گھنٹے دعا کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے. ابھی دعا ہماری 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. تو کیا ہم چرچ میں کلام سننے کی بجائے, خدا کی باتوں کی طرف دھیان لگانے کی بجائے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا پسند. کئی لوگ فون پکڑ کے استعمال کر رہے, پیچھے چھپا کے سے نظر نہ آ جائے کدھر. تو ہمیں گڑبڑ یہاں پر ہے. کیسے پھر ہم معجزات پائیں گے, کیسے ہم نجات پائیں گے؟ ہم ہاتھ ہی اس طرف بڑھا رہے ہیں جدھر موت ہے. خدا کہہ رہے دونوں, زندگی اور موت دونوں چیزیں میں نے تیرے آگے رکھ دی ہیں. تو ہم کلام میں یہاں پر یسوع نے ہجوم کو دیکھا, اسے ان پر رحم آیا, ترس آیا, کیونکہ وہ اس غلے کے مانند تھے جن کا چرواہا نہ.
کیسا افسوس ہے، چرواہا ہے ہمارے پاس، ہم خود ہی اس کو چھوڑ کر بھاگتے پھرے۔ تو یہ یاد رکھیں، کہا جاتا ہے شیپ وداؤٹ اے شیپرڈ، ایک چرواہے کے بغیر جو بیڑے ہیں وہ اپنا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتی، کانٹ فائنڈ دیئر وے۔ ایک گلہ آپ ادھر چھوڑ دیں 100 بھیڑوں کا، کیا وہ ایک دوسرے کو راستہ دکھائیں گی؟ نہیں۔ وداؤٹ شیپرڈ، ایک چرواہے کے بغیر گلہ اپنا راستہ جو ہے وہ کبھی بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اور پھر وداؤٹ شیپرڈ، چرواہے کے بغیر دے آر ڈیفینس لیس، کی حفاظت کی باڑ ہی نہیں ہے ان کے چوگرد۔ یہ چرواہا ہے جو ان کی حفاظت۔ آپ کے پاس چرواہا جس نے آپ کے لیے جان کا فدیہ دے دیا، جس نے صلیب پر اپنا خون بہایا، وہ آپ کے لیے کثرت کی زندگی حاصل کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم اس سے اپنی دلچسپیوں میں الگ راستوں پر بھاگ رہے ہیں۔ وہ فکر کرتا ہے، کیا ہم نجات کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کاش کبھی ہماری زندگی میں یہ لمحہ آئے جو اس سامری عورت کی زندگی میں آیا تھا۔ اس کی ملاقات یسوع کے ساتھ ہوئی، یسوع کے ساتھ باتیں کی، اور پھر قصبے میں جا کر دیوانوں کی طرح بلند آواز سے کہہ رہی ہے، میں نے معاشے کو پا لیا ہے، میں نے المسیح کو پا لیا ہے۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے یہ کہا کسی سے میں نے المسیح کو پا لیا ہے؟ کبھی ایسا یونیک تجربہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ میری دعا ہے خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے کہ ہم ایسا انمول تجربہ حاصل کریں جس میں ہم چاہیں بھی تو ہم سے رکا نہ جائے۔ جیسے ارمیا کہتا ہے میری ہڈیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، میں نہیں سنانا چاہتا خدا کا کلام، لیکن میں چپ بھی نہیں رہ پاتا۔ ایسا یونیک تجربہ ہے، انمول تجربہ کہ ہم یسوع کو پائیں اور ہم سے چپ نہ رہ جائے۔ ہم محلوں میں نکل کر بلند آواز سے میں نے المسیح، میں نے معاشے کو پا لیا۔ آؤ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں، آؤ میں تمہیں زندگی کی باتیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں نجات کی باتیں بتاؤں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔